الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونظيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ پیار اور محبت کے ساتھ مسکرا کر ذرا درود و سلام پیارے آقا کی ذات پر۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين۔ جب سرور عالم کا دربار نظر آئے، جب سرور عالم کا دربار نظر آئے، اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے، اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے۔ اللہ سب کو لے جائے اور بار بار لے جائے، سبحان اللہ۔ جو دیکھ چکے ہیں اللہ اکبر، اللہ ان کو بھی لے جائے۔ جو ابھی تڑپ رہے ہیں کعبہ شریف کو دیکھنے کے لیے اور پیارے آقا کے روضے کو دیکھنے کے لیے، اس مبارک موقع پہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ اے میرے مولا میلاد کے صدقے سے ان سب دیوانوں کو لے جا، لے جا۔ جب وہ بلاتا ہے پھر دیر لگتی، کوئی دیر نہیں لگتی۔ اللہ اکبر، راستے خود آسان ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ ہم سب کو بار بار بلکہ موت بھی مدینے میں نصیب فرمائے۔ کیا بات ہے۔ جب سرور عالم کا دربار نظر آئے، اللہ کی رحمت کے
منظر بیان کیسے الفاظ نہیں ملتے، جب سروری عالم کا دربار نظر آئے، اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے، بس یاد رہا اتنا سینے سے لگی جالی۔ اللہ لے جائے مگر روتے روتے آنسو، اللہ اکبر کبیرہ۔ پیارے آقا کی بارگاہ میں امتی جائے۔ بعض بزرگ ایسے گزرے ہیں شاہ جی پیر صاحب کہ شرم کی وجہ سے پیارے آقا کے روضے کے سامنے نہیں جاتے ہیں۔ سامنے دیکھو، ہماری تو کوشش ہوتی ہے نا کہ پیارے آقا کے روضے کے سامنے، یہاں تک کہ بعض دیوانے تو جالیوں کو ہاتھ لگانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جالیوں کو ہاتھ لگ جائے ہمارا برکت کے لیے، مگر بعض ایسے ادب والے کہ جالی تو کیا پیارے آقا کے روضے کے سامنے بھی نہیں جاتے۔ وہ کہتے ہیں ہمیں شرم آتی ہے کہ اتنے گناہ لے کے ہم آئے ہیں اور کس ہستی کے سامنے ہم پیش ہو جائیں۔ یہ ادب ہے، اور یہ دعوت اسلامی کے امیری دعوت اسلامی حضور محمد الیاس قادری صاحب دامت برکاتہ عالیہ اب موجود ہے، زندہ ہے، حیات ہے۔ آپ بھی جب بھی مدینے جاتے ہیں اور روضے کے سامنے نہیں جاتے، اور میرے نزدیک میرا جو اپنا نظریہ ہے کہ اس دور میں آپ جتنا پرہیزگار شاید کہ کوئی میں نہیں۔ اتنے نیک ہونے کے باوجود جب مدینے پاک جاتے ہیں تو پیارے آقا کے روضے کے سامنے نہیں جاتے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ او شعر مجھے شاہ صاحب کو شاید آ جائے، پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب کا، شرم اسیان سے، یہ ذرا سناؤ۔ شرم اسیان سے نہیں سامنے جایا، جی، شرم اسیان سے یعنی گناہوں کی شرم کی وجہ سے سامنے نہیں جایا جاتا۔ یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں، یہ بھی کیا میرے آقا کہاں تیرا روضہ تیرے سامنے پیش ہونا، اور یہ گناہ لے کے ہم آ جائے۔ پیارے آقا اتنا ہی کافی ہے کہ ہم مدینے پاک میں آ گئے، ہم مدینے پاک میں آ گئے، تیرے سامنے آقا پیارے آپ کے سامنے پیش ہونا یہ ہمارے بس کی بات، ہمیں شرم آتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ شعر نا مجھے وہاں پر بڑا یاد آتا ہے، مجھے یہ شعر نا اللہ اکبر جب میں مدینے پاک گیا تو شاہ صاحب کا یہ شعر بار بار آتا کہ شرم اسیان سے نہیں سامنے جایا جاتا، یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہائے، تیرے شہر میں آئے ہوئے۔ اے میرے اللہ اب ہم سب کو بار بار لے جا، بار بار لے جا، اللہ اکبر۔ مگر جو جانے والا ہے وہ اپنا جو سفر ہے، عقیدت ہے، اس کو بیان کر رہا ہے، اور کیا کر کہ بس اتنا یاد رہا، اتنا سینے سے لگی جالی، بس یاد رہا اتنا سینے سے لگی جالی، پھر یاد نہیں کیا کیا انوار نظر آئے، پھر یاد نہیں کیا کیا انوار نظر آئے، اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے، جب مسجد نبوی کے
مسجد نبوی کے مینار نظر آئے، اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے۔ عزیز بھائیو، ٹائم کافی ہو چکا ہے۔ ماشاءاللہ نعت خوانی تو بڑی پیاری، مزہ آ گیا ہوگا آپ کو بھی، ذوق اور شوق کی بات ہے ماشاءاللہ۔ اللہ ہمارے سادات کرام کو بھی سلامت رکھے۔ تو برکت کے لیے چند باتیں عرض کرنی ہیں، اور عرض کرنے سے پہلے ہم مل کے دعا کرتے ہیں۔ آج بڑا مبارک دن ہے، برکتوں والا، اور پھر برکت پہ برکت کے جمعہ کا دن بھی تھا اور میلاد شریف کا دن بھی تھا۔ اور میرا بیٹا ناصر نے ضیاء سے زور لگائے گا نہیں اسی دن، ضیاء کہہ رہے ہیں کہ آج بھی پیچھے کرو ذرا، ہم تھک جاتے ہیں۔ اور واقعی آج کے دن نا، آپ تو جاؤ نہ جاؤ، وہ بیچارے مولوی جو ہے نا، قربانی والے دن ختم کے دینے کے لیے ہم تھک جاتے ہیں۔ تو ان مبارک دنوں میں ادھر ادھر دوڑ لگانے سے نا ہماری نا، تو ان کو اس ذوق تھا ان کا کہ نہیں آج کے دن تو ان کی یہ عقل مندی ہے، اللہ قبول فرمائے کہ یہ جمعہ کا دن بھی تھا اور میلاد کا 2 دن بتا۔ اللہ اکبر۔ اچھا میرے عزیز بھائیو، رب کائنات نے، کریم پروردگار نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اے نبی، کیا؟ اے نبی، پیارے نبی، میرے محبوب، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا شاہدہ گواہی دینے والا، گواہی دینے والا، ومبشرہ خوشخبری دینے والا، ونذیرہ اور ڈر سنانے والا۔ اچھا آگے فرمایا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، اور اللہ کے حکم سے اللہ کی طرف بلانے والا، وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ ہائے ہائے، اے جو عاشق لوگ ہیں نا، یہ میرے آقا کی یہ نعت سن کے، یہ تعریف سن کے اگر جھومے نہیں تو پھر پیارے آقا سے سمجھو پیار ہی نہیں۔ اللہ میرے رب نے پیارے آقا کے بارے کیا فرمایا؟ فرمایا محبوب پیارے، وَسِرَاجًا مُنِيرًا، تیرے رب نے تجھ کو، ہم نے تجھ کو کیا بنا کے؟ فرمایا چمکا دینے والا سورج بنایا ہے، چمکا دینے والا سورج۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ سورج جب چمکتا ہے تو کائنات کا ذرہ ذرہ روشن ہو جاتا ہے۔ تو پیارے آقا رحمت عالم کی یہ شان ہے، رب کائنات نے فرمایا کہ محبوب پیارے، ہم نے آپ کو سراجم منیرہ بنایا، چمکتا ہوا، چمکا دینے والا سورج۔ اللہ اکبر۔ کس کس کو چمکایا؟ اے میرے عزیز بھائیو ذرا دیکھیے، پیارے آقا چمکا دینے والا سورج ہے۔ کیا ہے؟ پیارے آقا کیا ہے؟ چمکا دینے والا سورج ہے، جو ہر چیز کو چمکا دیتا ہے۔ اور پیارے آقا نے کس کو چمکایا؟ اے میرے اللہ ذرا دیکھیے، مدینے مکے میں آئے، مکے میں آئے، مکے کو چمکایا، کعبے میں آئے، کعبے کو چمکایا، مدینے میں آئے، یثرب کو مدینہ بنا دیا، بلکہ زمین میں آئے، زمین کو چمکا دیا، زمین کو چمکا دیا۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیز بھائیو، قبر میں تشریف فرما ہے، اپنی قبر کو جب حشر میں اپنی قبر سے نکلیں گے تو حشر کو چمکا دیں گے، حشر کو بھی چمکا دیں گے۔ یہ پیارے آقا کی شان ہے۔ بلکہ یقین جانو کہ آج بھی قیامت تک مکہ شکر کرتا ہے، اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تیرا محبوب میرے اندر
پیدا ہوئے ہیں۔ مدینہ شکر کرتا ہے، اے اللہ تجھے تیرا شکر ہے کہ تیرے محبوب کی قبر انور مدینے میں ہے۔ اللہ اکبر۔ آدم شکر کرتا ہے بلکہ فخر کرتا ہے، قیامت کا دن ہوگا، قیامت کے دن اللہ قریب تمام انبیاء کو، تمام لوگوں کو یہ فرمائے گا اپنی اپنی اولاد پہ فخر کرو۔ اگر تمہاری اولاد میں، تمہاری نسل میں کوئی شان والا ہے، کوئی عظمت والا ہے، کوئی رفعت والا ہے تو اس کا ذکر کرو، اس پہ فخر کرو۔ اللہ اکبر۔ ہر ایک آ جائے گا، ہر ایک آ جائے گا اور فخر کرنا شروع کر دیں گے۔ میرے عزیز بھائیو، آدم علیہ السلام کی باری آ جائے گی، ابو البشر جو تمام انسانوں کا ابا جی ہے، میرا بھی تمہارا بھی، حضرت آدم علیہ السلام آ جائیں گے اور جب اللہ کے سامنے ہوں گے، تمام اولین و آخرین کے سامنے اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے اللہ تیرا شکر ہے اور مجھے فخر ہے کہ تو نے مجھے محمد جیسا بیٹا عطا فرمایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ کیوں کہ میرے عزیز بھائیو، آدم مسجود ملائکہ بنے، ملائکہ فرشتوں نے سجدہ کیا تو صدقہ کس کا تھا؟ اور بولو اللہ سب کو برکت عطا فرمائے۔ ہم سب پیارے آقا کے غلام ہیں، ہم سب اے زبان ذرا حرکت دو پیارے آقا کی محبت میں۔ آدم علیہ السلام کو سجدہ کس کے صدقے سے ہوا؟ وہ پیارے آقا کا صدقہ تھا۔ جب آدم میں نور محمدی چمکا، اللہ نے فرمایا آپ سجدے میں گر جاؤ۔ آدم شکر کرتا ہے، اللہ تیرا شکر ہے کہ محمد جیسے شان والے، عظمتوں والے انسان کو میری اولاد میں پیدا فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام شکر کرتے ہیں، اللہ تیرا شکر ہے کہ محمد، پیارے محمد کو میرا بیٹا بنایا۔ اے میرے عزیز بھائیو، صدیق اکبر شکر کرتے ہیں، عمر فاروق شکر کرتے ہیں، عثمان غنی، مولا علی، صحابہ، اولیاء، بلکہ ہم گناہگار بھی اپنی قسمت پہ ناز کرتے ہیں۔ اے اللہ تیرا شکر ہے، ہم گناہگار سہی، خطا کار سہی، مگر تیرے محبوب کے غلام ہے۔ اللہ تیرا شکر ہے۔ کیوں؟ ایک مولانا صاحب بیان کر رہے ہیں، کیوں ہم اپنی قسمت پہ ناز نہ کریں، کیوں ناز نہ کریں؟ اللہ اکبر۔ اللہ کا شکر ہے ہم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کا امتی بنایا۔ عالم مولانا صاحب بیان کر رہے ہیں اور قبر کے عذاب کا بیان ہو رہا، حشر کے عذاب کا بیان ہو رہا، بڑی سختی بیان ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک جٹ سا بندہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، عرض کی حضور اتنی سختی بیان ہو گئی، اس میں کوئی شک نہیں، اللہ کا قرآن سچا ہے، پیارے نبی کا فرمان سچا ہے، فقط مجھے اتنا بتاؤ کہ جہاں یہ سختی ہے وہاں پیارے آقا ہوں گے یا نہیں؟ مولانا صاحب نے فرمایا جی ہاں اے سوال کرنے والے، جہاں یہ سختی ہے وہاں اللہ کے محبوب بھی وہاں پر ہوں گے۔ اس بندے نے کہا پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں، سختی جانے تے آمینہ کا لال جانے، سختی جانے تے آمینہ کا لال جانے۔ کیوں کہ اللہ نے ہمیں بڑا مہربان نبی عطا فرمایا۔ گناہ ہم آج کرتے ہیں مگر 1400 سال پہلے آنسو میرے نبی نے پہلے بہائے، پہلے ہمیں یاد کر کے، بلکہ آج بھی قبر انور میں پیارے آقا نے فرمایا ہفتے میں ایک مرتبہ، کتنے؟ ہفتے میں ایک مرتبہ تمہارے اعمال میرے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، تمام امت کے اعمال فرشتے پیارے آقا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ پیارے آقا، پیارے نبی، فلان فلان کا بیٹا تیرا امتی اس ہفتے میں یہ کارنامہ ہے، اتنی نمازیں پڑھی، اتنی نمازیں قضا کی ہے، اللہ پیارے نبی اس نے تلاوت کی ہے،
اس نے یہ ذکر کیا، اتنے صدقات دیے، اتنی سخاوت کیے، اتنے پیسے تیری امت میں تقسیم کیے، یہ تمام اعمال پیارے آقا کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ اللہ میرے آقا فرماتے ہیں جب میں تمہارے نیک اعمال کو دیکھتا ہوں، اے مسلمانوں، اے میری امت کے لوگوں، جب تمہارے اعمال اچھے ہوتے ہیں تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ جب تمہارے اعمال میرے سامنے، اس لیے میرے عزیز بھائیو عمل کرنے سے پہلے سوچا کرو کہ رب تو دیکھتا ہی دیکھتا ہے، اور میرے پیارے نبی بھی، ہمارے سارے اعمال پیارے آقا کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ نیک عمل ہو تو پیارے آقا بڑے خوش ہوتے ہیں، بڑے راضی، اللہ کا شکر۔ مگر جب امتی گناہ کرتے ہیں، نافرمانی، اللہ جب امتی کے گناہ پیارے آقا کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، پیارے آقا فرماتے ہیں میں اپنی امت کے گناہ دیکھ کے اللہ کی بارگاہ میں بخشش کی دعا مانگتا ہوں۔ قبر کے اندر اتنے مہربان نبی، اتنے پیارے نبی، اللہ اکبر۔ تو کسی شاعر نے اللہ اتنے مہربان تھے پیارے آقا اپنی امت پہ کہ ساری زندگی امت کو یاد کیا، اور ساری زندگی پیارے آقا نے رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے رہے، اے اللہ میری امت بڑی خطا کار ہے، بڑی گناہ گار، اللہ میری امت کو بخش دے اللہ اکبر۔ اور پیارے آقا رب تعالی تسلی دیتا رہا، محبوب امت کے حق میں تیرا رب تجھے راضی کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے کیا وعدہ دن حشر میں بخشش کا، اللہ نے کیا وعدہ دن حشر میں بخشش کا۔ کیوں؟ جب روتے ہوئے دیکھا محبوب کو غاروں میں، جب روتے ہوئے دیکھا محبوب کو غاروں میں۔ بلکہ اس سے بھی آگے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں اللہ اکبر کہ جہنم کی آگ آج بھی ٹھنڈی نہ ہو، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو عزیز بھائیو اتنے پیارے آقا ہمیں اللہ نے عطا فرمایا، سبحان اللہ۔ ذرا دیکھیے یہ کتنا ٹائم ہو گیا، زیادہ نہ ہو جائے، 15 منٹ ہو گئے، اچھا چلو 20 پہ ختم کر لیتے ہیں، کافی ہے، آپ کو تنگ نہیں کرنا جی۔ اللہ اکبر۔ تو عزیز بھائیو پیارے آقا سے محبت کرنی چاہیے، سمجھ آ گئی نا؟ پیارے آقا کے صدقے سے ہمیں اتنا کچھ ملا ہے کہ ہم اس کا حساب کر نہیں سکتے۔ کیا ملا میرے عزیز بھائی؟ ذرا دیکھیے اللہ اکبر کبیرہ۔ آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ روح اللہ تک 1,24,000 انبیاء آئے، ان کی امتیں آئیں، ان لوگوں نے عبادتیں پہلے کی ہیں، روزے نمازیں پہلے، یہاں تک کہ اپنی جانیں بھی پہلے قربان کر چکے ہیں، بڑی شہادتیں حاصل کر چکے ہیں۔ مگر جب قیامت کا دن ہوگا تو قبروں سے سب سے پہلے کون نکلے گا؟ یہ پیارے آقا کی رحمت ہے۔ فرمایا قیامت کے دن وہ جو ہزاروں سال پہلے قبروں میں گئے وہ بعد میں نکلیں گے، پیارے آقا کی امت قبروں سے پہلے نکلے گی۔ حساب و کتاب شروع ہوگا۔
حساب و کتاب شروع ہوگا۔ اب جو پہلے آئے وہ لوگ جو ہزاروں سال پہلے نمازیں پڑھ چکے ہیں، اللہ اکبر، ان کا حساب و کتاب بعد میں ہوگا۔ پیارے آقا کے صدقے سے اس امت کا حساب اللہ کریم پہلے لے گا، جنت میں داخلہ ہوگا۔ اب وہ لوگ جو پہلے آ چکے تھے، انہوں نے بھی عبادتیں پہلے کی، نمازیں پہلے، شہادتیں پہلے حاصل کر چکے تھے۔ جب جنت میں داخلے کا وقت آیا، رب کریم نے فرمایا، اے فرشتوں، سب لوگوں کو ابھی روک لو، جب تک محبوب کی امت جنت میں نہیں جائے گی کسی کو جانے کی اجازت نہیں۔ سب لوگ بعد میں، آقا کی امت پہلے جنت میں چلی جائے گی۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ غوثیہ، میراد مصطفیٰ۔ میرے عزیز بھائیوں، اب ٹائم تو آپ کو تنگ نہیں کرنا چاہتے ہیں، کافی دیر سے آپ بیٹھے ہیں، مگر عرض فقط اتنا، پیارے آقا کے صدقے سے ہمیں بہت کچھ ملا ہے۔ دیکھو اللہ نے کتنی رحمتیں، خزانوں کے دروازے ہمارے لیے کیا کیے ہیں، کھول دیے ہیں کہ میرے محبوب کی امت جو چاہو خزانوں سے نکالو۔ ایک کے بدلے رب نے فرمایا، نیکی ایک کرو تمہیں 10 گنا، نیکی ایک تمہیں 100 گنا، نیکی ایک تمہیں 700 گنا، اور نیکی ایک اللہ نے فرمایا بے حساب ثواب تمہارا رب عطا کرے گا۔ پھر بھی سستی، نماز ایک پڑھو، یہ اس امت کے لیے ہے، نماز ایک پڑھو تو کتنی نمازوں کا ثواب ہے، کتنی نمازوں کا ثواب؟ اگر اکیلے نماز پڑھو، اگر جماعت کے ساتھ پڑھو 25 یا 27، سمجھ آ گئی نا؟ روایات میں 25 بھی آتا ہے اور 27 بھی، خلوص ہے کہ جتنا خلوص زیادہ ہوگا اللہ کریم ثواب بھی اتنا ہی زیادہ عطا کرے گا۔ ایک نیکی ثواب 10 گنا، ایک نماز ثواب 10 گنا، یہ خزانے ہیں۔ اللہ کی قسم میرے بھائیوں، کہ اللہ نے خزانوں کے دروازے کھول دیے ہیں۔ اب ہر سجدہ ایک خزانہ ہے، ہر تسبیح، سبحان اللہ، سب کہو سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ اللہ کی قسم ہے، اگر یہ دنیا کی ساری دولت، جتنی دنیا میں دولت ہے، ساری دولت دو، جنت کا ایک درخت بھی مل نہیں سکتا، ساری دو اللہ کسی کو، بلکہ ایک پتا بھی جنت کا تمہیں مل نہیں سکتا، مگر رب کائنات نے محبوب کے صدقے سے یہ سودا سستا کر دیا۔ پیارے آقا نے فرمایا سبحان اللہ کہو، میرا رب تمہیں جنت کا درخت عطا کرے گا، الحمدللہ کہو، میرا رب تمہیں جنت میں درخت عطا کرے گا، اللہ اکبر کہو، جنت میں درخت عطا کرے گا۔ وہ درخت کتنا بڑا ہوگا؟ فرمایا اس درخت، ایک درخت کے نیچے سائے میں 100 سال اگر کوئی گھوڑے پہ سوار ہو کر چلے، سایہ پھر بھی ختم۔ خزانے میرے رب نے کھول دیا۔ آج 10 روپے کے لیے ہم امریکہ پہنچ جاتے ہیں، لندن پہنچ جاتے ہیں، برطانیہ کے ہمیں مال ملے، مگر جنت حاصل کرنے کے لیے ہم مسجد تک جا نہیں سکتے۔ افسوس کی بات ہے، یہ دنیا کی دولت، یہ خزانے، سب کچھ ایک دن ادھر۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا تھا، اے اللہ کے ولی، ایک ولی سے تیرا ایک بار سبحان اللہ کہنا سلیمان علیہ السلام کی تمام سلطنت سے زیادہ قیمتی ہے۔ کیوں؟ سلیمان علیہ السلام کی بادشاہی ایک دن ختم ہو جائے گی، مگر جو دولت تو کما رہا ہے، یعنی کون سی دولت؟ سجدوں کی دولت، نمازوں کی دولت، ذکر و اذکار کی دولت۔ فرمایا اے اللہ کے ولی، یہ تیری دولت کبھی ختم ہونے والی، یہ دولت حاصل کرو میرے عزیز بھائیو، یہ دولت حاصل کرو انشاءاللہ۔ ارادہ ہے نا، ہم پیارے آقا کے غلام ہیں، مسجدوں سے اپنا رشتہ مضبوط، پیارے آقا سے اپنا رشتہ مضبوط، پیارے رب سے اپنا رشتہ، پیارے رب سے رشتہ کیا ہے؟ بندگی کا۔ ہم اللہ کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ وہ سجدہ تو کر سکتے ہیں نا۔ اللہ پیارا مجھے بھی آپ کو بھی زیادہ سے زیادہ عبادت اور پیارے آقا سے محبت کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔